نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بڑے ہی دل نشین اور بڑے نفیس انداز میں بت پرستی کا رد کیا گیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ نے رزق میں برتری دی ہے۔ کوئی تم میں غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی نادار ہے، کوئی مالک ہے اور کوئی مملوک۔ فرمایا کہ جنہیں اللہ نے رزق میں برتری دی، یعنی انہیں اللہ نے غنی کیا، تو فرمایا کہ وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور باندیوں کو نہیں دیتے، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ اگر وہ انہیں بھی دیں گے تو کہیں جو ان کی ملکیت ان کے ماتحت ہیں، تو فرمایا کہ کہیں وہ اس رزق میں ان کے برابر نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اے اللہ کے بندو کہ اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو۔ یعنی کتنی زبردست دلیل دی گئی کہ دنیا میں تم اپنے برابر کسی کی برابری نہیں چاہتے اور تم اللہ کے لیے تم اس کا شریک بنا دیتے ہو، تو تم سے بڑا بے وقوف اور نادان کون ہوگا کہ تم بت پرستی کرتے ہو اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس میں زبردست یہ دلیل دی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے فضل کے منکر ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی۔ آج میں اس آیت کی تشریح کرنے سے پہلے یہ جو جنس پرستی کا جو قانون آیا، اب آپ دیکھیں اس آیت میں غور کیجئے کہ اللہ نے کون سی جنس کس کے لیے ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ مردوں کے لیے عورتیں اس کی جنس ہیں۔ یہ جو گندا قانون لایا گیا کہ مرد مرد سے نکاح کرے، عورت عورت سے نکاح کرے، اور یہ اس مملکت پاکستان میں ایسا گندا قانون جس کو پاس کر لیا گیا، آپ اندازہ لگائیں اس کے آگے نقصانات تو کتنے آئیں گے۔ یہ انشاءاللہ کسی جمعے کے موضوع میں اس پر یہ پوری تفصیلاً یہ جو قانون ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری جنس سے تمہاری، فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو اور ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرو، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اللہ نے تمہیں دیے، پھر بیٹوں سے پوتے اور نواسے تمہیں اللہ نے دیے۔ یہ بیٹے پوتے نواسے کیوں دیے؟ تو فرمایا کہ یہ بیٹے پوتے نواسے اس لیے تمہیں اللہ نے دیے، پیدا کیے کہ جو ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں ستری چیزوں یعنی طرح طرح کے گلوں پھلوں سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے باوجود تم اس کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہو اور تم بت پرستی پر ایمان لاتے ہو، اور اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں تمہارے ان جنس پرستی کے لیے یعنی تمہاری جنس سے تمہاری عورت بھی دی، تمہیں بیٹے پوتے نواسے بھی دیے، تم پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تمہیں اپنی نعمتوں سے کھلا پلا بھی رہا ہے، تم اس احسان کے ساتھ تم کفر کرتے ہو۔ یعنی یہ کتنا بڑی
بڑی تم ناشکری کرتے ہو۔ یہاں پر علماء نے علامہ احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں جو اللہ نے یہ فرمایا نا کہ فضل و نعمت، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی ہے، اور اس سے وہ نعمت بھی مراد ہیں کہ جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا۔ آگے ارشاد فرمایا، اب یہ دیکھیے کہ کس انداز سے کفر سے روکا جا رہا ہے، کس انداز سے انسان کی آخرت برباد نہ ہو جائے اور وہ دنیا میں قرآن کے ذریعے سمجھ لے اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے پھر نئے انداز سے پھر سمجھایا، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کو پھر کہا کہ اللہ رب العالمین کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو، چلو بتاؤ کہ جو انہیں آسمان سے کچھ روزی دینے کا بھی اختیار رکھتے ہیں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، یا یہ بتا دو کہ وہ زمین کی خشکی دور کر کے اس میں شادابی لا کر آسمانوں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نازل کرنے پر تمہارے بت قادر ہیں۔ فرمایا نہ ہی وہ زمین سے کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں کہ کیونکہ زمین سے نباتات اور پھل نکالنے پر تمہارے بتوں کو کوئی قدرت حاصل نہیں، اور نہ ہی ان کے بت زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں، بلکہ زمین ہو یا آسمان ہو، فرمایا اس میں موجود ہر چیز کا مالک کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو فرمایا تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کی مثل نہیں ہے، اور تم یہ بات جانتے ہو کہ کوئی اللہ کی مثل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو کتنی شان والا مالک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے کہ جسے ہم نے اپنی طرف سے ایک اچھی روزی عطا کر فرما رکھی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو شخصوں کی مثال دی اور دو شخصوں کی مثال دے کر شرک کو رد کیا۔ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کسی کی ملکیت میں ہے، نہ وہ مالک ہونے کی وجہ سے، فرمایا کہ وہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے کہ فرمایا کہ جسے اللہ نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے تو وہ اس روزی میں سے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے۔ اللہ نے اسے اتنا نوازا ہے کہ فرمایا اس میں اس کا تصرف ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا پہلا شخص جس کے پاس جو کسی کی ملکیت میں ہے تو وہ عاجز ہے اور مملوک ہے، وہ غلام ہے، اور دوسرا شخص وہ آزاد ہے، مالک ہے، صاحب مال ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے فضل سے قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ تو بتاؤ کہ کیا آزاد اور غلام کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہرگز وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا حالانکہ دونوں اللہ کے بندے ہیں کہ جسے جو صاحب مال ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو وہ فقیر ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن فرمایا
کہ یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، تو خالق مالک قادر رب کے ساتھ قدرت و اختیار نہ رکھنے والے بتاؤ تو صحیح یہ بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ کہ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو تمہارے بت جو ہیں وہ اللہ کے کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارا اللہ کے برابر یا اللہ کی مثل قرار دینا یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو تم اپنی جانوں پر کر رہے ہو، اور یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ تم یہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ دیکھیے کہ کیسا شرک کا، جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو شرک کی تعریف بھی نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہم پہلے پارے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج ہمارا الحمدللہ 14ویں پارے کا 3 پاؤں ہونے والا ہے کہ 14 پاروں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے شرک کرنے والوں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ توحید کی طرف آئیں اور اللہ کو ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، وہی وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے شرک۔ باقی لوگوں کو شرک ہر چیز میں، دوسری چیزوں میں شرک نظر آتا ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ یہ ہمیں دیکھیے کہ اس کی کس انداز سے اللہ نے مثال دی۔ ایک اور آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ نے 2 مردوں کی مثال بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے۔ اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ فرمایا تو کیا وہ اور دوسرا وہ کہ جو عدل کرتا ہے اور سیدھے راستے پر بھی ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومن اور کافر کی مثال دی۔ فرمایا کہ ایک شخص گونگا ہے اور وہ کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، اب وہ بول نہیں سکتا، اپنی بات کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ دوسرے کی بات سمجھ سکتا ہے، اور وہ شخص گونگا جو ہے وہ اپنے جس کی ملکیت میں ہے، کہا اس کے لیے اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس کا مالک اسے جس کام کے لیے کہیں بھیجتا ہے وہ اس کا کام کر کے ہی نہیں آتا۔ فرمایا یہ مثال کافر کی ہے، اور مومن کی اس کی مثال اللہ رب العالمین نے کتنی خوبصورت دی۔ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے حواس سلامت ہیں، بھلائی اور دیانتداری کی وجہ سے بہت فائدہ مند ہے، اور وہ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیے مومن ہونا کیسا چاہیے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلے گا اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کافر ہوتا کیسا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مومن ایسا ہونا چاہیے، ہم مومن ہیں تو ہمارے اندر یہ صفات بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جس کے حواس سلامت ہیں، بھلائی اور دیانتداری کی وجہ سے وہ بہت فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے اور ان کی سیرت بھی اچھی ہے۔ تو فرمایا یہ مثال مومن کی ہے۔ معنی یہ بنے، اس آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ کافر ناکارہ گونگے غلام کی طرح ہیں، وہ کسی طرح اس مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتے کہ جو ہمیشہ عدل کا حکم کرتا ہے، وہ صراط مستقیم پر، جو اللہ رب العالمین کا دین اسلام ہے، وہ صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے۔ فرمایا کہ وہ اس پر ہمیشہ قائم ہے، تو وہ اور یہ کافر ناکارہ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ گونگے ناکارہ غلام سے یہاں بتوں کو تشبیہ دی گئی اور انصاف کا حکم دینے میں شان الہی کا بیان ہے۔ اس صورت میں معنی یہ بنیں گے کہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا یہ باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والے بادشاہ کے ساتھ گونگے اور ناکارہ غلام کو کیا انسیت ہے؟ یعنی یہ جو تمہارے بت ہیں وہ ناکارہ ہیں، وہ گونگے ہیں، غلام ہیں، ان کو بنانے والے بھی تم ہو، اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے تراش کر تم بنانے والے ہو، اور تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور وہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ تو انصاف کرنے والا وہ بادشاہ ہے۔ تو تمہارا ایسا کرنا یہ بہت بڑا اللہ کے ساتھ، یعنی اس کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھنا ہے، اور تمہاری زبانیں جو ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ بولتی ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ
قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے مالک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن حکیم کو سمجھنا سمجھانا، مولائی کریم اس کا درس دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، ہمیں یقین کی دولت عطا کر دے، صبر شکر کی دولت دے دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی دولت دے دے۔ اللہ ہمیں باعمل بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، ہر قسم کی مولائی کریم بے راہ روی سے بچا لے، گمراہی سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے، یا اللہ ہر قسم کی بری صحبتوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک اسلام پر قائم و دائم کر۔ مولائی کریم ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما، بری موت سے محفوظ فرما، برے خاتمے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا جس کے دل میں جو تمنا ہو، جو مراد ہو، اللہ پوری فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی